عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند ہمارے نجات دہندہ، عجیب مشیر، سلامتی کا شہزادہ، آسمانی اور ابدی باپ، اس کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ اور میں اپنی جانب سے اور اپنے پریوار کی جانب سے آپ سب عزیزوں کو کرسمس یا پھر بڑے دن کی بدھائی دیتا ہوں، مبارکباد کہتا ہوں، اور میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس وقت کے لیے، ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کے حضور آ کر سر بسجدہ ہو کر کہوں، اے خداوند، یہ تیری رحمتوں کی نسبت، وفاداری کی نسبت ہے کہ میں نفس حیات رکھ سکتا ہوں اور اس عید میلاد مسیح کو، کرسمس کو تجلیل کر سکتا ہوں اور اس میں شادمان ہو سکتا ہوں، کتاب مقدس تیرے عظیم کلام سے پڑھ کر مستفید ہو سکتا ہوں اور یہ جان سکتا ہوں کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی، کیونکہ تیرے کلام میں پڑھتا ہوں کہ کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ابدی زندگی خدا کی نعمت ہمارے لیے، بہت ہی عظیم نعمت۔ ہاں، جب ہم انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اقارب و عزیز، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، سب یہ نہیں سوچتے کہ میں پیدا ہوا ہوں مرنے کے لیے، نہیں، دراز عمری کی دعائیں دیتے ہیں وغیرہ۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمارے لیے پہلے ہی سے انبیاء نے نبوت کی، اور شمعون کاہن نے معبد میں جب ننھے یسوع کو وہاں لے گئے تقدیم کرنے کے لیے، واضح طور پر فرمایا، واضح طور پر کہا کہ یہ ایک خنجر ہوگا آپ کے لیے۔ ہیلو 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 بہن، آپ نے فون کیا ہے؟ آپ کی آواز بہت ہی کم آ رہی ہے، پھر سے فون کریں تو اچھا ہوگا۔ اور خداوند کا میں مشکور ہوں، لوگ فون کرنے لگے ہیں اور میں آپ سب عزیزوں کا مشکور و ممنون ہوں، اور میری دعا یہ ہے کہ آپ صحت مند ہوں گے، اچھے اور خوش ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور یہی تو وہ پیغام ہے جو کنواری مریم کو دی گئی، اور اسے کہا گیا، شمعون نے اسے کہا کہ یہ تیرے لیے خنجر کی نسبت ہوگی، تیرے جگر میں پہلے ہی سے درد کی کہانی ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اور اس کے مصلوب ہونے تک، اس کے مصلوب ہونے تک ہم سب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم جیے ہزاروں سال وغیرہ۔ وہ ایک بالی ووڈ کا گیت ہے، بار بار یہ دن یہ آئے، بار بار دن یہ جائے، تو جیے ہزاروں سال، یہ میری ہے آرزو۔
میرے خیال میں رفیع صاحب کی آواز میں ہے یہ. تو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ بار بار دن یہ آئے، بار بار دن یہ جائے، تو جیے ہزاروں سال. مگر ہم انسانوں میں کوئی ایسا نہیں جس نے 1000 سال کی تکمیل کی ہوئی ہو. یہاں تک کہ آدم، یہاں تک کہ اس کے فرزند، اس کے اولاد، سارے کے سارے 1000 سال سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ گئے. مگر ہماری تمنائیں یہی ہیں. مگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آیا ہی اس دنیا میں، جیا ہی اس دنیا میں اس لیے کہ وہ موئے، وہ اپنی جان قربان کرے. مذہبی رہنما بہت ہیں دنیا میں، بہت ہیں دنیا میں، مگر ان میں کسی نے بھی وہ قربانی نہیں دی اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے ہو لیتے تھے. ان میں سے کسی نے اپنی جان نہیں دی کہ بھائی میں اپنی جان تیرے لیے دوں گا، فدا کروں گا، تیرے گناہ اپنے اوپر لوں گا. ان میں سے کوئی بھی نہیں بجز خداوند یسوع مسیح کے. تو پیغام کرسمس ہمارے لیے یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح آئے تاکہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر اس صلیب پر وہ عظیم قربانی دے جس کی وساطت سے اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم جئیں، تو ہم ابدی زندگی رکھیں. اسی وجہ سے جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں اور پولس کا جو خط ہے ہمارے لیے، اور اس میں کرنتھیوں کے نام ان کا دوسرا جو خط ہے، اس میں واضح طور پر ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ ہمیں ابدی زندگی دے، تاکہ ہمیں ثروت سے مالا مال اور سرشار کرے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات کو غور سے پڑھیں. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 8 باب اور 9 آیت. اس میں لکھا ہے کہ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا، وہ ثروت مند تھا، وہ غنی تھا، وہ دھنی تھا، وہ دھنوان تھا، مگر تمہاری خاطر وہ غریب ہوئے، نردھن ہوئے، تاکہ اس کے نردھن ہونے سے تم دھنوان بنو، تاکہ اس کے غربت سے، اس کے غریبی کے سبب سے تم دولت مند ہو جاؤ. بہت ہی خوبصورت آیت ہے ہمارے لیے. خدا قادر مطلق ہمارے بیچ میں آئے، اس نے سب کچھ اوپر چھوڑ کر وہ ہماری تاریک دنیا میں آئے. جب فرشتوں نے چوپانوں کو، گڈریوں کو یہ پیغام دیا کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں مسیح خداوند متولد ہوا ہے، تو وہ بہت غریب لوگ تھے جن کے لیے یہ پیغام آئے، اور وہ جھٹ سے گئے تاکہ خداوند کی عبادت کرے. مگر ان کا تولد جو ہے وہ کہاں؟ ایک آخور میں، ایک ایسی جگہ جو کوئی بھی ماں نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا ایک آخور میں تولد ہو، ایک چرنی میں ان کی پیدائش ہو. خداوند نے سب سے غریب حصے کو زمین پر چن لیا کہ وہاں اس کی پیدائش ہو، تاکہ ہم اگر سوال کریں کہ اے خدا تم میری حالت کو کیا جانتے ہو، تم تو خداوند ہو، تو وہ یہ کہے کہ
میرے فرزند، میرے بندے، میں وہاں پیدا ہوا جہاں کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اپنے فرزند کو جنم دے، ایک چرنی میں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پر یہ تکلیفیں، یہ مصائب، یہ مشکلات آئی ہیں، تو وہ کہے میرے فرزند، میں نے تیرے اور دنیا کے سارے انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر یہاں تک کہ میرے ہی نبی نے میرے بارے میں کہا اس میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی جس کے ہم متوقع ہوں، میں تیری خاطر بدصورت بنا، کوڑے کھائے، کانٹوں کا تاج میرے سر پر لادا گیا، مجھے مارا پیٹا گیا، مجھ پر تھوکا گیا اور مجھے مصلوب کیا، میں نے صلیب پر اپنی جان دے دی۔ یہ ہے پیغام کرسمس، یہ ہے پیغام میلاد مسیح۔ وہ آئے اس دنیا میں تاکہ ہماری خاطر قربان ہو جائے، تاکہ ہماری خاطر اپنی جان دے۔ یشو صلیب پر موا میرے لیے، تیرے لیے، کیسا عظیم دکھ سہا، میرے لیے، تیرے لیے۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا جو ناصرہ شہر میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناصرہ شہر، اس شہر میں جہاں کنواری مریم رہتی تھیں، اور فرشتے نے آ کر وہ پیغام سنایا، وہ خوشخبری دی کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں ایک لڑکا، ایک فرزند پیدا ہوگا، اور یہ روح القدس کی وساطت سے ہے، خدا کی قدرت سے ہے۔ گھبراؤ نہیں کنواری مریم، گھبراؤ نہیں۔ اور وہ لڑکا جو ہے وہ فرزند حضرت اعلیٰ یعنی خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ کلپ دیکھیں گے اور واپس آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور کلپ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو اودات، صحرائے اودات یا بیابان اودات میں ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں سے مجوسی واپس اپنے گھر گئے۔ تو دو کلپ آج ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلا کلپ ہم دیکھیں گے اور خدا کا پیغام سنیں گے ناصرہ شہر سے۔ خداوند یسوع مسیح کو ناصری کہا گیا تو وہی شہر ہے، وہ جگہ جہاں خداوند یسوع مسیح کے معجزانہ تولد کی خبر، مصر سے واپسی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے خدمت میں شروعات میں سے یہ شہر ہے۔ میرے پیچھے آپ جو شہر دیکھ رہے ہیں یہ ناصرہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی شہر ہے جہاں خداوند نے اپنے فرشتے جبرائیل کو کنواری مریم کے پاس بھیجا، جسے ہم لوقا کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم لوقا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلے ہی باب میں 26 آیت سے لے کر 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرہ تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے
اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الیشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ اور کنواری مریم نے کیا کہا؟ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا، تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ کنواری مریم کے بارے میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ گواہوں میں سب سے پہلے مسیحی گواہ تھیں۔ جب ہم شہید کے بارے میں کہتے ہیں تو یونانی زبان مارتوریس سے مراد ہے گواہ ہونا، شاہد ہونا، شہید ہونا، ان سب۔ جب کسی مسیحی سے پوچھیں تو مسیحیت کا سب سے پہلا شہید کون ہے تو جھٹ کر ہم کہہ دیتے ہیں استفانوس، مگر در حقیقت سب سے پہلے شاہد اور گواہ کنواری مریم تھی، کیونکہ جو دکھ اس نے سہے اس وقت سے جس وقت یہاں پر جو ہم نے پڑھا 26 آیات سے لے کر 38 آیات تک پہلے باب لوقا کی انجیل، اس وقت سے اسے معاشرے کا سامنا کرنا پڑی، اور پھر ان سب باتوں میں جو شرم و حیا کی بات ہے، کس سے کہیں کیا کہیں، کون یہ باور کرے گا، کون یقین کرے گا مجھ پر کہ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ فرشتے نے کہا کہ میں حاملہ ہوں گی۔ اس وقت سے لے کر صلیب تک مریم نے دکھ سہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کے آمد سے لے کر مصلوب ہونے تک، بلکہ اس کے بعد وہ شاہد رہیں، گواہ رہیں۔ کیا ہی ایمان، کیا ہی زبردست ایمان! کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے گواہ ہوں اس دنیا میں، اور اس کی مرضی ہماری زندگی سے پوری ہو، اس کی مرضی ہماری زندگی سے پوری ہو۔ دوسری بات جب ہم پڑھتے ہیں، جب جو مجوسی تھے وہ آئے ہیرودیس کے پاس، یروشلم میں آئے کہ ہم نے جو اسرائیل کا بادشاہ ہے اس کی پیدائش کے بارے میں ہم نے ایک تارا دیکھا ہے، اس کو پیچھا کرتے کرتے ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم اسے عبادت کرنا چاہیں گے۔ تو ہیرودیس نے بہت ہی ہیلا اور مکاری سے ان کا کہا جاؤ یہ پیدا کرو کہ کہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور تم لوگ جاؤ اسے پیدا کرو، اور جب آپ کو وہ جگہ ملے تو آ کر مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی جا کر وہاں اسے عبادت کر سکوں۔ فارسی لفظ کا یہ پیدائش، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو جب کوئی جنم لیتا یا لیتی ہے پیدائش کہتے ہیں، یا پھر کسی کو پانے کو بھی
پیدا کہتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے پیدا کا لفظ استعمال کیا جو بہت ہی زیادہ موثق ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے ان کے خواب میں آئے جب وہ ننھے یسوع مسیح کو دیکھے عبادت کے بعد۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس نے حکم کیا کہ بچوں کو 2 سال سے لے کر 1 دن کے بچوں تک کے قتل عام کرو۔ اور پھر جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، کیونکہ خداوند نے یوسف کو کہا اس بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں سے لے جا، مصر کو جا، جب تک مسئلہ نہ سنبھلے۔ تو دیکھیں یہاں پر اس کے بعد جب وہ مصر سے واپس آئے اور پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں واپس آ گئے۔ 22 آیت متی کی انجیل اس کے 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا اور ناصرہ نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا، وہ ناصری کہلائے گا۔ میرا یسوع، آپ کا یسوع خداوند ناصری کہلایا۔ مسیحی، اپنے آپ کو مسیحی کہنا ٹھیک ہے، اچھا ہے، مسیح کے پیچھے ہو لینا، مگر ناصری جو لفظ ہے، حرف ہے، وہ بہت ہی میٹھا ہے، کیونکہ میرے خداوند کو پہلے ناصری کہلایا گیا۔ اور یہ وہ شہر ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح پھلے پھولے اور وہ بڑے ہوئے، جس وقت انہوں نے اپنی ماموریت لوگوں کے بیچ میں، وہ ماموریت جو کتاب مقدس کی تشہیر کے لیے ہو، اس خوشخبری کو پھیلانے کی ماموریت، اس کا کام شروع کیا، وہ یہیں پر تھے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس چھوٹے سے پیغام کی بابت آپ کے دلوں کو چھوا ہے اور آپ کو برکت ملی ہے۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیوں اس دنیا میں آئے، تو کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین 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 آمین۔ اور یہ ناصرہ سے خدا کا پیغام، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع عطا کیا تاکہ میں ناصرہ جا سکوں۔ وہاں ناصرہ میں ایک نازرت ویلیج نامی ایک جگہ ہے جہاں ایک میوزیم سی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش وہیں پر ہوئی ہے۔ ایک اور پیغام میں آپ کے لیے نئے سال میں جب جائیں گے تو میں آپ کے لیے ایک اور پیغام رکھوں گا، جہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت شروع کی اور ایک ہیکل میں گئے، ایک عبادت گاہ میں گئے، اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ جو نبوتیں جن کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جس چیز کے بارے میں میں انبیاء نے وہ پیشن گوئی کی وہ آج پورا ہوا، تو وہ بھی ہم سنیں گے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ کلام رکھوں لوقا کی انجیل اس کے 2 باب میں، جب ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع کو ہیکل میں جب پیش کیا جاتا ہے، پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے، یعنی پھر سے ناصرہ سے وہ
آئے، یروشلم کو لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، خداوند کا خادم، کاہن اور نبی، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور وہ روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا، شمعون لیا، اور خداوند کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، سب امتوں، صرف یہودیوں کے لیے نہیں، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ ہاللیلویا! صرف یہودیوں کے لیے نہیں، غیر قوموں کے لیے بھی۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے، اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھید جائے گی، در حقیقت جگر، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ کنواری مریم کے بارے میں یہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہ صرف اس وقت سے جب فرشتے نے ناصرہ میں آ کر اسے یہ خبر دی کہ تو حاملہ ہوگی، بھائی ایک کنواری اور حاملہ ہونا اس معاشرے میں، یہاں تک کہ اس معاشرے میں، ہر ایک معاشرے میں یہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ نہ صرف ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوسرے لوگ جو ہمسائے ہیں، اور کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں تک کہ یوسف نے بھی سوچا، حالانکہ وہ راست باز تھے، اس نے بھی سوچا، اس کی غیرت پر آن پڑی کہ بھائی ہاں میں اسے خاموشی سے چھوڑ دوں گا، کیونکہ وہ راست باز شخص تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ مریم کو بدنام کرے، رسوا کرے۔ مگر فرشتے نے خواب میں یوسف سے ظاہر ہو کر کہا کہ ڈرو مت مریم کو اپنے گھر لے جانے کے لیے، ڈرو مت اسے اپنی بیوی قبول کرنے کے لیے، کیونکہ جو اس کے رحم میں ہے وہ خدا روح کی طرف سے ہے، اور اس کا نام یسوع، اس کا نام عمانویل رکھنا، خدا ہمارے ساتھ، یسوع خداوند نجات ہے، اس کے یہی معنی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ان سب بدنامیوں کو وہ جھیل رہے تھے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہیرودیس نے
قتل عام کا حکم دیا 1 دن سے لے کر 2 سال کے بچوں کے لیے۔ اس وقت فرشتے نے ان سے کہا کہ بھائی مہاجرت کر، وہ مہاجر بنے، خداوند یسوع مسیح مہاجر بنے۔ اسی لیے ہم نے مہاجروں کی خدمت کرنی ہے۔ جب طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا اور بہت سے لوگ بھاگنے لگے کیونکہ ان کو خطرہ تھا، تو پاکستان میں، ہندوستان میں مسیحیوں نے ان مہاجرین کی خدمت کی، کیونکہ انہوں نے اپنے خداوند سے یہ سیکھا کہ وہ بھی مہاجر بنے اور مصر کو گئے۔ مصر سے واپسی میں وہ پھر ناصرہ شہر میں آ کر بسے۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ خداوند نے یہ سب کچھ ہمارے لیے سہے، سب کچھ ہمارے لیے سہے۔ آئیے ایک گیت سنتے ہیں، اس گیت کے بعد واپس لوٹیں گے۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ چھوڑا آسمان بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ سنا فرشتوں کی زباں، پیدا ہوا وہ مہرباں۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل۔ چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کر
کرے گا پار اس دنیا کو. سمندر کی سب لہروں پر, دنیا کی ہر زبانوں پر, سمندر کی سب لہروں پر, دنیا کی ہر زبانوں پر, ہے اس کا نام, ہے اس کا کام, سارا جہان لائے ایمان. آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو, لائے ایمان جو بیٹے پر, کرے گا پار اس دنیا کو. ہاں, آیا مسیح دنیا میں تو پاپیوں کو یا انسانوں کو بچانے کو. ہندی میں پاپیوں کو جو اصل میں لکھی گئی یعنی گنہگاروں کو بچانے کے لیے. وہ آیا ہی اپنی جان دینے کے لیے, قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو, ہماری خاطر, ہمارے گناہوں کے سبب سے. اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے. کیا ہی خوبصورت خوبصورت ایک تصویر ہے محبت الہی کی ہمارے لیے. اور یہ تصویر ہمارے لیے حقیقت بن سکتی ہے اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں اپنا منجی کہہ کر قبول کریں. جو مجوسی تھے انہوں نے بہت تکلیف دہ سفر کر کے صحراؤں سے, پتھروں سے, وادیوں سے, افغانستان سے, تاجکستان سے, ایران سے, آج کے زمانے کے ایران سے وہ سفر کر کے آئے یسوع مسیح کو دیکھنے اور اسے سجدہ کرنے کے لیے. اس کی تلاش میں نکلے. خداوند نے ان کے لیے ایک تارا مقرر کیا کہ وہ اس کے آگے آگے جائیں. آج بھی خداوند کا کلام ہمارے لیے یہ واضح ہے کہ جو دانا ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو جاننا چاہتے ہیں, تلاش کرنا چاہتے ہیں, وہ یسوع کی تلاش میں ہیں. کیونکہ در حقیقت یسوع ہماری تلاش میں آئے اس دنیا میں. ایک وائس میل ہے, اسے سنیں گے ہم. امید کرتا ہوں کہ یہ مائکروفون اسے لے سکے. مسیح یسوع کے زندہ جلال بابا ایکٹ نام میں آپ کی سلامتی ہو. میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ایڈوانس خوشیاں مبارک ہو. کرسمس کے لحاظ سے میں ایک گیت گانا چاہتی ہوں بیتلہم کی چرنی میں. بیتلہم کی چرنی میں ایک ازلی نور سمایا ہے, خوشیوں کے نغمات سنانے جگ کا شافی آیا. ہاللویا. بیتلہم کی چرنی میں دور ہوئے ہیں سب اندیارے, موسم گیت سناتے ہیں, خالق نے مخلوق کے دل میں پیار کا دیپ جلایا ہے. بیتلہم کی چرنی میں ایک ازلی نور سمایا ہے, خوشیوں کے نغمات سنانے جگ کا شافی آیا ہے. آمین. جگ کا شافی آیا ہے. خداوند آپ کو برکت دے بہن. بہت ہی خوبصورت
آواز، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل سے، روح و رواں سے یہ نکلی ہے، اور واقعی وہ جگ کا شافی ہے۔ کیا ہی خوبصورت گیت ہے یہ، کیا ہی خوبصورت۔ تو اگلا کلپ آپ کو دکھائیں گے جو میں نے اودات نیشنل پارک میں، جہاں سے جب فرشتوں نے مجوسیوں کو کہا کہ ایک دوسرے راستے سے اپنے گھر کو جانا، تو وہاں سے ہو کر وہ واپس اپنے ملک کو لوٹے۔ تو یہ کلپ ایک ساتھ دیکھیں گے جو اودات نیشنل پارک میں، جی ہاں، وہاں سے وہ مجوسی واپس چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب عزیزوں پر ہو۔ میں اس وقت اودات نیشنل پارک میں کھڑا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب فرشتوں نے جب مجوسیوں کو خواب میں ہدایت فرمایا کہ دیکھو جس راستے سے تم آئے ہو اس سے نہیں بلکہ ایک اور راستے سے واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اس کی بابت ہم متی کی انجیل اس کے 2 باب میں پڑھتے ہیں، مجوسیوں کے بارے میں۔ یہاں پر اردو بائبل میں یہاں پر دیا گیا ہے کہ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے، مشرق زمین سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار کاہن نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ ہاللویا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ جاؤ اسے پاؤ، اس جگہ کو پیدا کرو اور واپس آؤ تاکہ میں بھی جاؤں۔ بہت ہی ہیلگر، بہت ہی ظالم شخص تھے یہ۔ انہوں نے اپنے بچے کا قتل کیا، اپنی چہتی بیوی کا قتل کیا کہ کہیں وہ تخت پر نہ بیٹھیں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ پر اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اور یہ وہ دوسری راہ ہے اودات، یہ وہ ولڈرنس ہے اودات جہاں سے وہ واپس چلے گئے۔ میرے ساتھ جو کیمرامین ہیں اور جو مجھے ہدایت دیتے ہیں، یہ اسرائیل میں بہت سالوں سے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہسٹری کا، سب چیزوں کا، یہاں پر انہوں نے سٹڈی کی ہے۔ مذاق میں انہوں نے کہا کہ جو
मजूसी थे, सितारा शिनास थे, वो यहाँ आकर ठहरे ताकि मैकडोनल्ड में खाना खाकर वापस घर में जाएं, अपने यहाँ जाएं, क्योंकि इस जगह सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है और वो है मैकडोनल्ड। और मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत हंसी आई, मगर हकीकत ये है खंडरात जो आप देख रहे हैं, जो आप यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, ये उनकी बाक़ियात है। एक शहर जो उस वक्त हुआ करते थे, और कहते हैं कि सुन्नती तौर पर ये कहते हैं कि जो मजूसी थे वो यहाँ से होकर वापस मशरिक़ ज़मीन, अफ़गानिस्तान, ईरान या ताजिकिस्तान, इन्हीं इलाक़ों में वापस चले गए। खुदावन का पैगाम हमारे लिए क्या ही अजीब है। सितारा शिनासों ने, मजूसियों ने, खुदावन ने उनको ये अक्ल अता की, ये हिकमत अता किया। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये तो उन लोगों के फर्जंद हैं जो कि दानियाल के ज़माने में फ़ारस के बादशाह की हुक्मरानी में जब उन्होंने हुक्म दिया कि दानियाल का ही खुदा सच्चा खुदा है, तो वो ये सुनकर उन पैगामात को अपने साथ लेकर फ़ारस ज़मीन गए, जिसे हम अब अफ़गानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान कहते थे। उस वक्त ये फ़ारस हुआ करते थे। फ़ारस सिर्फ फ़ारस ही हुआ करते थे, बल्कि पारस हुआ करते थे। तो वो चले गए तहकीक करते 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 करते, नस्ल अंदर नस्ल अंदर नस्ल। अब ये मजूसी वहाँ से निकले क्योंकि खुदावन ने उनको हिदायत की। ये सच्चे और वाहिद और जिंदा यहोवा खुदावन के मोमिन थे, जो आकर इबादत के लिए इतना कठिन सफ़र वो तय करके आए। यरूशलेम में आए, फिर बैतलहम में आए, खुदावन यीशु मसीह की इबादत की, और फरिश्तों ने उन्हें हिदायत की कि किसी और राह से वो अपने घर लौटे। और ये वही राह है जहाँ से वो वापस चले गए। कहते हैं यूं ही, यहाँ पर एक बहुत बड़ी तिजारती शाहराह है अब भी, और उस वक्त भी शायद हुआ करते थे। इसी वजह से वो यहीं से वापस अपने घर गए। खुदावन आपको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी दुआ है कि इस छोटे से पैगाम से आपको बरकत मिली है। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन की सलामती आपके साथ हो। जैसे कि वो मजूसी, वो आकिल लोग, जैसे कि वो सितारा शिनास, वो हकीम लोग, हिकमत से भरे लोग यीशु मसीह के तलाश में निकले, तो मेरी आपसे सवाल है कि क्या आप यीशु मसीह को तलाश कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद आपके तलाश में आए इस दुनिया में, और वो कहते हैं कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत कशो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन, 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 आमीन। सवाल ही यही है, क्या आप यीशु के पास आना चाहेंगे? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। जबरदस्त से मुराद है, एक तो दस्त है हाथ, दस्त से मुराद है हाथ, जबर से मुराद है उससे ऊपर। एक तो हम अपने एक दूसरे को के हाथ थाम सकते हैं, मगर उससे बढ़कर यह है कि क्या आप चाहते हैं कि जो जबर है वो आपका दस्त ले, और वो जबरदस्त खुदावंद यीशु मसीह है। वो चाहता है कि आपके हाथ को थामे, आपके दस्त को थामे। ये वही लफ्ज है जिससे जबरदस्ती भी का लफ्ज भी दिया गया है। वो मनफी को जाता है, मगर जबरदस्त खुद अगर दस्ती ना करें, उर्दू में व फारसी में तो जबरदस्त से मुराद है ऊपर, कमाल, जबरदस्त। और खुदावन चाहता है कि वो जबरदस्त हो, आपके हाथ को थामे, न जबरदस्ती से बल्कि वो बुलाहट से। वो कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत कशो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें
آرام دوں گا۔ خداوند کی جو آرامش ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس آرامش کو پانا چاہیں گے؟ یہ ہے سوال۔ کیا آپ مجوسیوں کی طرح بہت میلوں، سینکڑوں، ہزاروں میل سفر کر کے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا چاہیں گے؟ مگر خداوند یسوع مسیح کا کلام یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ کراچی میں ہیں، دلی میں ہیں، لاہور میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، ملتان میں ہیں، بہاولپور، بہاول نگر میں ہیں، سری نگر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، کابل میں ہیں، قندھار میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، پشین میں ہیں، زیارت میں ہیں، ہنہ اڑک میں ہیں، کہیں بھی آپ ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہیں پر آپ مجھے پکارو، میرے پاس آؤ، مجھے اپنے دل میں جگہ دو کہ میں تمہاری زندگی کا سلامتی بن جاؤں، تجھے نجات دوں۔ لازم نہیں کہ ہم سفر کریں، اتنا طویل سفر کریں، وہ وقت ایسا ہی تھا، مگر اب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہی یسوع مسیح کا نام ہے، عمانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ خدا اب ہمارے ساتھ میں، ہمارے بیچ میں ہے۔ وہ آئے، یشوع یعنی خداوند نجات ہے، خداوند ہمارے ساتھ، خداوند نجات۔ مسیح یعنی اس نے اپنے آپ کو الگ کیا اس وجہ سے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، اپنے ملائک کو بھیج کر نہیں، کائنات میں جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں بنائی ہوئی ان کے وسیلے سے نہیں، بلکہ اس نے اپنے لہو کو بہا کر ہمیں نجات بخشا۔ بس ہمیں اس کے حضور آنا ہے اور یہ کہنا کہ اے خداوند یسوع مسیح، آج میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو نے میری خاطر اپنی جان قربان کی، اپنا لہو بہایا، تو موا صلیب پر، تو گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیری تسلیم کرتا ہوں، مجھے بچا میرے گناہوں سے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ بس اتنی سی دعا اور خداوند آپ کو بچا سکتا ہے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، السلام پائل صاحب۔ سلام بہن جی، سلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی پائل صاحب، دعا کرانی ٹھیک۔ بالکل۔ کس کے لیے دعا کرانی ہے؟ بیٹی ہے، شادی شدہ وا، انہوں نے نا گھر چ بڑا ابلیس دا مسئلہ جہا۔ ضرور دعا کریں گے بہن، ضرور دعا کریں گے بہن کے لیے۔ اے خداوند، میں ابھی دعا کروں گا اور مومنوں سے بھی میری خواہش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند، ہم بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کو چھٹکارا دے، تو ان کا دستگیر بن۔ اے خداوند، تو ان کو اپنی سلامتی بخش، ان کے گھر والوں کو سلامتی بخش، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ بہت شکریہ بہن فون کرنے کا۔ خداوند آپ کو برکت دے، ان کے لیے ضرور آپ سب دعا میں رہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ جو بھی آپ میں سے ہے، آج کا کلام، میری دعا یہ ہے کہ آپ کے دلوں کو چھوا ہے۔ کچھ کامنٹس ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پر۔ بھائی کاشی مسیح لکھتے ہیں، گاڈ بلیس یو پاسٹر حسین، بہت شکریہ بھائی۔ ہیلو، گڈ ایوننگ پاسٹر جی کا مراد ہے میری موم کے لیے دعا کیجئے پلیز۔ ضرور بھائی کاشی۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں بھائی کاشی کے ماں کے لیے، ان کو جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مشکلات کا سامنا ہے، تو مشکل کشا بن اے خداوند، یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ ہاللیلویہ لکھتے ہیں، آمین لکھتے ہیں۔ جان آئرین دعا میں ہیں اور خداوند کا شکر گزار ہوں۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، اسٹے بلیسڈ ان جیسس نیم، آمین آمین آمین۔ اور یہ محمد علی صاحب ہے، پھر بھی وہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے
آپ کو یہاں سے ایڈورٹیزمنٹ دے رہے ہیں، اور میری محمد علی بھائی کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھائی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے گھر کا ویزا لیں، آسمان کا ویزا لیں، اس کے پاس آئیں اور گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ کو ابدی ویزا ملے، ابدی ویزا ملے۔ یہ سعودی عرب، یہ شارجہ، یہ دبئی کیا ہے، یہ تو سب جاتی رہیں گی، مگر ابدی زندگی پانے کے لیے آپ ویزا مانگیں۔ ہیلو 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 بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، دوبارہ سے فون کریں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بہت شکریہ فون کرنے کا۔ تو یہ کامنٹس میں پڑھنا چاہوں گا۔ بہن آئرین لو ایموجی بھیج رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، اور آپ کو بھی برکت ہو۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ قربان علی نوری جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں۔ اسحاق ابراہیمی جو ہیں وہ بھی ایموجیاں بھیج رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے، اور میری دعا یہ ہے کہ آج کا یہ پیغام آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرا ہو، اور آپ کو خدا کا کلام پورے بھرپوری سے ملا ہو۔ اور بھائی آپ فون کر رہے ہیں، مگر میرا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر بھی میں لے ہی لیتا ہوں آخر میں۔ ہیلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، متاسفانہ، آپ ضرور بعد میں فون کریں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ میرا اگلا جو براہ راست پروگرام ہے نئے سال میں ہوگی، تو نیا سال آپ سب کو مبارک ہو، اور عید میلاد مسیح مبارک ہو۔ آمین۔